أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں ایک سبق آپ حضرات کو دیا گیا تھا جس میں تجوید کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور اس کو نہ سیکھنے پر کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں کہ ہماری نمازوں کے سلسلے میں ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں ہو، اس لائن سے بات آئی تھی۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں سبق شروع کرتے ہیں کہ پہلا سبق ہے جس کو نورانی قاعدے کی اصطلاح میں اس کو تختی نمبر 1 کہتے ہیں، لیسن نمبر 1۔ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں جس کو تختی نمبر 1 کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے مفردات۔ مفردات الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یعنی یہ سنگل حروف جو لکھے ہوئے ہیں اس کو مفرد کہتے ہیں، ان تمام کو ملا کر مفردات کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا نام مفردات ہو گیا۔ تو آئے ہم سیکھتے ہیں کہ ان حروف کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اردو جن کو آتا ہے ان کو عربی بھی جو ہے آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں کے پڑھنے کا ڈھنگ الگ ہے کہ حالانکہ لکھنے میں دونوں حروف ایک ہی شکل کے نظر آتے ہیں۔ تو جیسے الف ہے تو اردو میں بھی الف ہے، دونوں میں الف ہی کہا جاتا ہے، لیکن اردو میں بے لکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں با کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر پے ہوتا ہے، یہاں پر پے نہیں ہوتا، پھر وہاں پر تے ہوتا ہے تو یہاں پر تا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اردو اور عربی میں فرق ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات بغور سماعت کریں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آگے کے اسباق میں اور اچھی طرح سے سبق یاد کرنے میں آسانی ہو اور جلد از جلد آپ قرآن پاک سیکھنے میں سہولت ہو سکے۔ الف کو نہیں کھینچیں گے۔ با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا،
دوستو اس کے بعد یہاں پر نقطوں کی پہچان دی گئی ہے، ان نقطوں کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تختے نمبر 2 میں مکمل حروف تو نہیں آئیں گے، صرف انہی نقطوں کو دیکھ کر حروف کو پہچان کر پڑھنا پڑے گا، اس لیے ان نقطوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر لکیر کے نیچے ایک نقطہ آیا تو اسے با کہتے ہیں، پھر تا، سا، نون، یا، ان شکلوں کو دیکھ کر اچھی طرح سے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اب آگے امتحان ہے۔ تا، تو، ثا، سین، شین، صاد، حاء، ہاء، خاء، قاف، ذال، زا، ضاد، ظاء، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال، الف۔ الف کی دو شکلیں، با، با کی دو شکلیں، تا، تا کی 3 شکلیں، جیم، جیم کی 1 شکل، دال، دال کی 1 شکل، عین، عین کی 2 شکلیں، فا، فا کی 2 شکلیں، کاف، کاف کی 2 شکلیں، لام، لام کی 2 شکلیں، میم، میم کی 2 شکلیں، نون، نون کی 2 شکلیں، ہا، ہا کی 3 شکلیں، حمزہ، حمزہ کی 2 شکلیں، یا، یا کی 2 شکلیں۔ الغرض دوستو یہاں پر تختے نمبر 1 مکمل ہوئی، تو یہاں پر تختے نمبر 1 کے آخر میں جو حروف کی شکلیں دی گئی ہے، ان شکلوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی شکلیں تختے نمبر 2، 3 اور حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر بھی یہی شکلیں آئیں گی، کہ مکمل حروف تو اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتے کہ جتنا یہ حروف کی شکلیں استعمال ہوں گی، اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ نقطوں کی پہچان اور اسی طرح حروف کی شکلیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو بزرگوں، یہ تختے نمبر 1 ہے، اس تختے نمبر 1 کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس شکلوں کے اوپر جو امتحان کے طور پر حروف دیے گئے ہیں، ان حروف کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ بعض مرتبہ تختے نمبر 1 میں الف سے لے کر یا تک بعض بچے ہو یا بڑے ہوں رٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے درمیان میں اگر پوچھا جائے تو نہیں پڑھ سکتے، یعنی حروف کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے پڑھنا دشوار ہوگا۔ اس لیے دوستو بزرگوں کہ یہاں پر اس طرح سے حروف کو چن چن کر دیا گیا ہے، ان حروف کی جب تک مشق نہ ہو ہم آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کہ ان حروف کو یعنی درمیان میں بھی اگر پوچھا جائے تو ہمیں پڑھنے آنا چاہیے، اس طرح سے حروف کی پہچان ہو جانی چاہیے۔
ورنہ تختے نمبر 2 3 یہاں پر جو ہے بڑی دشواری ہوگی. بچے ہوں یا بڑے ہوں پہلے ان حروف کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ تختے نمبر 2 3 میں اس کی شکلوں کو دیکھ کر کے ہم پورے حروف کی پہچان کر سکیں. آپ حضرات کو تختے نمبر 1 سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو یہ سبق اچھی طرح یاد دلائے اور قرآن پاک کو سیکھنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا کلام پاک پڑھنے کے لیے چن لے. ہماری یہی دعا ہے. اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی دینی تعلیم کی ویڈیوز اور یہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں بھی اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.